پاگل ہیں وہ لوگ جو دنیا کے لیے دوڑ لگا رہے ہیں، دوڑ، اور اس کے لیے مقابلے کر رہے ہیں، اور اس کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، دو نمبری کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، لوگوں کے حقوق کھا رہے ہیں، لوگوں کی زمینیں دبا رہے ہیں، یہ بڑے گھاٹے میں چلے جائیں گے موت کے بعد۔ یہ حق ہے کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، اتنا یقینی ہے اس دنیا کا فنا ہو جانا۔ انسان کو ہدیناہ النجدین، دو راستے دکھائے، غلط علم بھی بازار میں چل رہا ہے اور صحیح علم بھی مدارس میں بھی ہے اور بازار میں بھی ہے، سارے تو جھوٹ نہیں بولتے۔ تو غلط علم جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے دنیا ہی سب کچھ ہے، صحیح علم کہتا ہے یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ دھوکہ ہے، پڑھتے رہے ساری زندگی، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکہ ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ یہ دیکھے گا کہ تم میں سب سے خوبصورت عمل کون کرتا ہے۔ بڑے بڑے وزن اٹھائے پر بیٹے کا جنازے کا وزن نے میری کمر توڑ دی ہے، میرے کندھے ٹوٹ گئے ہیں، تو بیٹو یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے۔ یا اللہ 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 تعالیٰ نے انسان کو امتحان میں ڈالا ہے۔ ادھر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں صرف انسان یا اس کے ساتھ جنات ہیں جن کا امتحان ہے۔ کس چیز کا امتحان ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کون خوبصورت عمل کرتا ہے۔ یہ نہیں کہا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَكْثَرُ عَمَلًا، تمہیں زیادہ عمل کون کرتا ہے، فرمایا خوبصورت عمل کون کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو تول لگے گا اس میں زیادہ کا بھی حساب ہے، لیکن جو وزن بنے گا وہ خوبصورت کا بنے گا۔ ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے میری بات واضح ہو جائے گی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹا پیچھے تھوڑا پیچھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں آگے بڑھو۔ دیکھو اللہ کا قرآن کتنا خوبصورت ہے۔ جب دنیا کے لیے اللہ نے کمانے کو کہا تو کہا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ فَامْشُوا ہوتا ہے جو صبح لوگ چلتے ہیں آرام سے، ان کو کوئی فکر نہیں ہوتا بھئی او اگا نکل گیا، او اگا نکل گیا، وہ آرام سے جا رہے ہوتے۔ جب نماز کا ذکر آیا تو اللہ نے کہا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، دوڑ لگاؤ نماز کے لیے۔ دنیا کے لیے جاؤ، دوڑ لگانے نہیں ہے۔ نماز کا وقت آیا فَاسْعَوْا، جمعے کے لیے دوڑ لگاؤ۔ دوڑ لگانے میں بھی مقابلہ کوئی نہیں۔ اور جب جنت کا آیا تو سارعوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، مقابلہ کرو، مقابلے کی دوڑ لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی دوڑ لگاؤ۔ تو فَاسْعَوْا میں مقابلہ نہیں ہے، دوڑنا ہے، تیزی کرو۔ سارعوا میں ہے مقابلہ کرو، میں اگا۔ جسمانی زور بھی لگاؤ اور اندر کا زور بھی لگاؤ۔ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یہ تنافس سے مجھے ساری باتیں یاد ہیں
تنافس کہتے ہیں اندر سے جذبہ ہو کہ میں آگے نکل جاؤں، اور سارعو ہوتا ہے کہ وہ اپنے جسم سے بھی زور لگا رہا ہے میں آگے نکل جاؤں۔ اور جب اللہ کی طرف جانے کی بات آئی تو سب سے عجب لفظ آیا، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، سبحان اللہ، فَانْتَشِرُوا فَامْشُوا فَاسْعُوا سَارِعُوا متنافسون۔ اب آیا اللہ کا مطالبہ کہ میری طرف آؤ، تو اللہ نے کہا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ فرار کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے ہر والا دوڑنا، فَاسْعُوا، فَاسْعُوا میں دوڑنا نہیں ہوتا، فَاسْعُوا میں ہوتا ہے کوشش کر کے جلدی آگے پہنچ، ہر والا ہوتا ہے دوڑنا۔ فرار ہوتا ہے ڈر کے دوڑنا، کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، فرت من قسورہ۔ قسورہ حبشی زبان کا لفظ ہے، عربی کا نہیں ہے۔ تو اس پر پھر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ قسورہ، کبار، حجاب، حزوا، یہ الفاظ عرب میں استعمال نہیں ہوتے تھے عام زبان میں۔ جب قرآن نے ان الفاظ کو استعمال کیا، وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ أَتَتَّخِذُنِي هُزُوًا۔ تو اس پر قریش نے اعتراض کیا کہ یہ تو فصاحت نہیں ہے۔ حرم شریف میں بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا کسی بوڑھے دیہاتی کو لاؤ، بدو جس کو کہتے ہیں، یا ہماری زبان میں جانگلی کہتے ہیں، ہم لوگ جانگلی ہیں، صدیوں سے آباد ہیں۔ تو وہ ایک بدو کو لائے، وہ آپ کے سامنے بیٹھا، تو آپ نے اس سے پوچھا، اس سے کوئی بات چیت کی، مجھے وہ الفاظ یاد نہیں تو میں ایسے منسوب نہ کروں، تو باتوں کے دوران آپ نے اس کے پسلی میں انگلی ماری ایسے، تو ایسے ہو گیا، کہ وہ ایسے ہوتا آپ نے ادھر انگلی ماری، وہ ایسے ہو گیا، پھر وہ ادھر ہوتا آپ نے پھر ادھر انگلی ماری تو وہ ایسے ہو گیا۔ اس کو غصہ دلا رہے تھے، چونکہ غصے میں آدمی فطری زبان بولتا ہے، وہ ادبی زبان نہیں بولتا، وہ اپنی فطرت کی زبان بولتا۔ ہم حج میں تھے تو ایک ہمارے ساتھ لغاری دوست تھے، تو بہت مشقت کا حج تھا، تو وہ ایک یو پی کے دوست تھے، ان کا پاؤں ان کے پاؤں پہ آ گیا، تو انہوں نے اردو میں معذرت کی، انہوں نے اردو میں چڑھائی کی، جب انہوں نے چڑھائی کی تو انہوں نے بھی چڑھائی کی، تو پھر ان کو دیکھا کہ اردو اچ کم نہیں بنتا، اندر میرے نال سرائی کی علا، کیونکہ میں غصے میں ہوں اور میں اردو میں وہ غصے کا اظہار نہیں کر سکتا، میرے نال سرائی کی علا۔ تو اب اس کو غصہ دلا رہے تھے، جب اس کو وہ طیش آیا تو کہنے لگا یا قسورۃ العرب، قسورہ شیر ہے حبشی زبان، یا قسورۃ العرب اتتخذنی ہزوا وانا رجل کبار ان ھذا لشیء عجاب۔ تو چاروں لفظ بدو نے ایک ہی بول میں، ایک ہی سطر میں بول دیے، تو سارے قریش کے سر جھک گئے۔ تو فرار ہوتا ہے ڈر کے بھاگنا۔ اچھا، یہاں کس سے ڈرنا ہے یہ کوئی نہیں لکھا ہوا۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ،
تو جب کسی چیز کا ذکر نہ ہو اور وہ وہاں موجود ہو تو اس میں عموم کا فائدہ ہوتا ہے کہ ہاں وسیع معنی ہوتا ہے. اللہ کے سوا ہر چیز تمہیں ڈرایا رہی ہے، تمہاری آخرت کو خراب کر رہی ہے، تو دوڑ لگاؤ کدھر؟ اللہ کی طرف. اس میں ہے ڈر کے بھاگنا. اور مجھے چونکہ عربوں میں نے بہت سی عربی کی باریکیاں بدوؤں سے سیکھی، اور 1997 میں منا میں آگ لگ گئی تھی، تو میں وہیں تھا حج پر. جہاں ہم تھے وہاں آگ نہیں پہنچی، ادھر سے دوڑتے ہوئے لوگ آ رہے تھے. تو ایک عربوں کا وفد گزرا، تو اس نے ہمیں دیکھا کہ ہم مطمئن کھڑے ہیں، کہتا فرا فرا فرا. تو مجھے پھر وہ یاد آیا کہ ڈر سے بھاگنے کے لیے فرار ہوتا ہے. فرا فرا فرا، بھاگو بھاگو بھاگو، آگ آ رہی ہے، فرار. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابوبکر صدیق میں یہ مقابلہ، ابوبکر تو مقابلہ نہیں کرتے تھے، عمر کرتے تھے.